اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین اسلام، حضرت محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان کے والد داغ مفارقت دے گئے تھے۔ ماں بہت بڑی عابدہ تھی، بہت بڑی زاہدہ تھی، بہت بڑی متقیہ تھی، بہت بڑی عاملہ تھی، بہت اللہ سے ڈرنے والی بندی تھی۔ اللہ اکبر، اپنے بچے کو پالتی ہیں، اور جانتے ہیں آپ، جب گھر میں کبھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور محبوب الہی اپنی ماں سے کہتے ماں کھانے کے لیے کچھ عطا فرما، تو ماں جواب میں فرماتی بیٹے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، صبر کر لو، اللہ کریم ہے، اللہ اپنے کرم سے تمہارے شکم کو رب قدیر جل جلالہ سکون عطا فرما دے گا۔ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، لیکن کبھی قدم پھسلے نہیں، اس بچے کی پرورش کے لیے کوئی غلط کام نہیں کیا، ایسی کوئی چیز انہوں نے اختیار نہیں فرمائی جس کی بنیاد پر رب قدیر جل جلالہ کی ناراضگی کو مولنے کا معاملہ ہو۔ وہ بھی سنگل پیرنٹ تھی، وہ بھی تنہا اپنے بچے کو پال رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب ماں شدید بیمار ہوئی اور حضرت محبوب الہی اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، ماں نے پوچھا بیٹے کیا نئے مہینے کا چاند نکل آیا؟ حضرت محبوب الہی علیہ رحمٰن نے عرض کیا ہاں ماں، نئے مہینے کا چاند نکل آیا ہے۔ تو محبوب الہی کی والدہ فرماتی ہیں بیٹے آئندہ مہینے کا چاند دیکھنا شاید مجھے نصیب نہ ہو۔ اتنا سننا تھا، حضرت محبوب الہی تڑپ اٹھے، غریب تھے، ایک ماں ہی کی ممتا تھی جو اپنے بیٹے کے لیے سب سے بڑی جائے پناہ اور سکون کا ذریعہ تھی۔ جب ماں نے یہ کہا تو محسوس کر لیا کہ اب میری ماں کی زندگی زیادہ نہیں، رونے لگے، گریہزاری کرنے لگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، ماں سے پوچھتے ہیں میری ماں، غور سے سنیے گا، میری ماں تیرے جملوں سے لگ رہا ہے کہ اب تو داغ مفارقت دے جائے گی، ماں ذرا مجھے یہ بتا اپنے اس غریب بے کس بیٹے کو کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے، کس کے سپرد کر کے جا رہی ہے؟ ماں نے جواب میں کہا بیٹے آج میں اس کا جواب نہیں دوں گی، کل میں اس کا تجھے جواب دوں گی، جا آج کی رات ایک بزرگ کی طرف ان کو بھیج دیا اور فرمایا رات وہاں گزار کر کے آ۔ سچویشن ایسی تھی کہ اب روح نکلے گی تب روح نکلے گی۔ حضرت محبوب الہی تشریف لے گئے۔ صبح کو محبوب الہی کی والدہ کی کنیز آتی ہیں اور کہتی ہیں والدہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو آپ نے پوچھا والدہ ابھی تک باقید حیات ہی ہے نا؟ کہاں ہاں اسی لیے تو یاد فرمائی۔ تشریف لے گئے۔ ماں نے فرمایا بیٹے نظام الدین ایک سوال کل تو نے مجھ سے کیا تھا کہ ماں مجھ جیسے غریب کو بے سہارا کو کس کے سپرد کر کے جا رہی ہے؟ تو بیٹا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا جواب کل تجھے دوں گی۔ آ بیٹے کھڑے ہو جا، اس چیز کا جواب میں تجھے دیتی ہوں۔ اور پھر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا اے میرے پروردگار میرے نظام الدین کو میں تیرے سپرد کر رہی ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ اور اس کے بعد ان کی ماں کی روح پرواز کر گئی۔ یہ مائیں تھیں جن کا اپنے رب پر اتنا کامل بھروسہ تھا، اپنے رب پر اتنا توکل تھا۔ حضرت محبوب الہی اس جملے کے بارے میں فرماتے ہیں اگر میری ماں مجھے دنیا کی ساری دولتیں دے کر جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی میری ماں کے اس جملے سے مجھے خوشی ہوئی کہ میری ماں نے میرے مولا کے سپرد کر دیا مجھے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ماں تھی سنگل مدر۔ امام بخاری کی زندگی دیکھو، غربت کا عالم ہے، کتاب نہیں، ماں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ اپنے بچے کو لکھنے کے لیے کوئی چیز دے سکے، لیکن ماں نے کہا بیٹے تم علم حاصل کرو۔ 2 سال کی عمر میں لے کر مکہ بچے کو علم حاصل کرنے میں لگا دیا۔ اور امام بخاری کی پوزیشن یہ تھی، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوزیشن یہ تھی، اللہ اکبر، کہ ہڈیوں پر چمڑوں پر جو کچھ استاد کہتے تھے اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے ماں نے پرورش کی ہے۔ سنگل مدر کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیے آپ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش فرمائی، لیکن آج قدم پھسل رہے ہیں۔ بلکہ اللہ رحم و کرم فرمائے اب تو سچویشن اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے کہ العیاذ باللہ شوہر بیوی سے بے پرواہ ہو گیا اور بیوی شوہر سے بے پرواہ ہو گئی۔ بیوی کو جہاں جانا ہو وہ جائے، شوہر کو جہاں جانا ہو وہاں جائے، بچوں کو کام والیوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگ
اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد مت کرو، ورنہ اللہ عز و جل کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتا، نہ بچا سکتا ہے. مائیں اپنا کلیدی رول پلے کریں، مائیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. اب کرنا کیا ہے، کس طریقے سے پرورش کرنی ہے؟ تو قرآن کی روشنی میں ایک چیز کو اپنے بچوں کے لیے لازم کر دو، سکھاؤ اپنے بچوں کو. اور وہ عورتیں، وہ بچیاں جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ حیا کو اپنا زیور بنائیں، بے حیا بن کر کے نہ جائیں اور نہ بے حیائی میں زندگی گزاریں. یاد رکھیں، دھوکوں میں آنے سے بچو، ایمان بیچنے سے بچو، ایمان فروخت کرنے سے بچو، دین پر ثابت قدم رہو. اگر سب سے زیادہ تمہارا کوئی بھلا چاہنے والا ہے، اللہ ہے، اور اس کی عطا سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج محبت کے جھانسے میں آ کر کوئی گھر چھوڑ رہا ہے، کوئی ماں باپ چھوڑ رہا ہے، کوئی رشتہ دار چھوڑ رہا ہے، کوئی مذہب چھوڑ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور پھر چند دنوں کے بعد سوائے سر پر ہاتھ رکھ کر رونے کی اور کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی. یاد رکھو، اللہ رب العزت جل جلالہ سب سے زیادہ مہربان ہے، اور انسانوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مہربان ہے. کرنا کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتی ہوں مصیبتوں کا ماحول ہے، پریشانیوں کا ماحول ہے، تکالیف کا ماحول ہے، تو قرآن نے پہلے ہی اس کا علاج بتا دیا. میں آج آنے والی خواتین کو 6 چیزوں کے سلسلے میں عرض کروں گا. 6 چیزوں پر پریکٹس کرو، ان 6 چیزوں کو اپنی زندگی میں لازم کر لو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. ان 6 باتوں کو دل میں جگا دو. نمبر 1، ہر ماں اپنی بچی کو اور خود سورہ واقعہ کی تعلیم دے اور سورہ واقعہ کی تلاوت اپنے گھر میں کمپلسری کرے. روزانہ بلا ناغہ کوئی بچی ایسی نہ ہو جو سورہ واقعہ کے حفظ سے محروم ہو. سورہ واقعہ یاد کراؤ اور اسے پڑھنے کی تاکید کرو، اس کو عادی بناؤ. نمبر 2، سورہ نور کا ترجمہ، اس کی تفسیر اچھی طریقے سے پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو. تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. نمبر 3، 2 چیزوں کا بچوں کو شروع سے عادی بناؤ، صبر اور نماز. ہر مصیبت کا علاج اللہ نے صبر اور نماز کے اندر رکھا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو صبر ہی تو سکھایا تھا. اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے پر چھری چلانی چاہی، اس سے پہلے پوچھا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ماں کی تربیت جواب دیتی ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد، جس چیز کا حکم آپ کو ملا ہے اسے کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. میں حیران ہوں اس ننھے سے بچے کو یہ صبر کا مفہوم کس نے سمجھایا؟ تو جواب ملے گا وہ ہاجرہ کی آغوش تھی جس نے بچے کو صبر کی تعلیم عطا فرمائی تھی. اسی طرح اولاد کے سلسلے میں نماز کی فکر کرو. کوئی بچہ بے نمازی نہ ہو، سب کو نماز کا پابند بناؤ. نماز کسی کی چھوٹنے نہ پائے، ایک دم نماز کا پنکچل انہیں بنا دو. تو صبر اور نماز یہ 2 چیزیں ضروری ہیں. کم از کم روزانہ اپنے بچوں کو عادی بنا دو 111 یا 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا، اس لیے کہ جو درود شریف کا عادی ہوگا وہ حضور سے بھی قریب ہوگا اور اس کا سینہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے لبریز بھی ہو جائے گا. درود شریف کا عادی بناؤ. 5ویں چیز، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کا عادی بناؤ. بچے کو 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کا عادی بناؤ. نمبر 6، اسے اخلاق سکھاؤ، آداب سکھاؤ، اسے بے حیائی نہ سکھاؤ، بڑوں کا گستاخ نہ
اس لیے کہ یاد رکھو غلطی بچہ کرتا ہے, کوئی بچے کو کچھ نہیں کہتا ہے تو یہی کہتا ہے ماں باپ نے ادب ہی نہیں سکھایا. وہ مائیں کتنی اچھی تھی جو روٹیاں بناتی تھی تو بچے کو گود میں لے کر کے, اور آج بچے کو گود میں لینا ہی اپنے لیے شرم سمجھا جاتا ہے, اور عجیب سچویشن ہو گئی, سب کچھ نکل چکا کہ گود بھی نہ ملے. اب تو وہ ٹرالی ٹائپ کا جو آتا ہے نا, ڈالتے لے کے چل پڑے. چلیے راحت کے لیے ٹھیک ہے, لیکن اب گود میں بھی دینا ہے تو کام والی کے گود میں. الیاذ باللہ, جو بچہ بچپن سے ماں کے پیار سے محروم ہوگا, جو اس کی نیڈ ہے, بنیادی ضرورت ہے, جب وہ پیار اسے نہیں ملے گا تو شعور کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد کہیں تو پیار تلاش کرے گا, اور پھر جہاں پیار مل جائے گا وہاں چلا جائے گا. ماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اپنی اولاد کے لیے ٹائم نکال سکے, بچوں کی تربیت کر سکے, بچے کو پیار دے سکے, بچوں کو تعلیم دے سکے, بچوں کے پیچھے قربانی دے سکے. نہیں, اور وہ مائیں بہت اچھی ہیں جو اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتی ہیں. سن لو اور اچھی طریقے سے سن لو, اگر تمہارے جسم پر قیمتی لباس نہ ہو کوئی بات نہیں, اگر 2 جوڑے کپڑے کے ہوں کوئی بات نہیں, تمہارے پاس جویلری نہیں کوئی بات نہیں, لیکن خبردار اگر کچھ ہے اور بیچ کر بھی اگر تمہارے بچے کو علم اور تمہارے بچے کو اخلاق سکھا سکتی ہو تو سب بیچ کر کے بھی اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ. انشاءاللہ یہ تمہارا انویسٹمنٹ اللہ تمہیں نفع کے ساتھ عطا فرمائے گا. لیکن یہ نہ ہو کہ بچے کی اسکول کی فیس کے لیے دوسروں کے یہاں چکر کاٹا جائے اور خود کے لیے ہر مہینے نیا ڈریس چاہیے. الیاذ باللہ, ماحول پورا بگڑ چکا ہے, سچویشن پوری بگڑ چکی ہے, اور یہی وجہ ہے سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں. اور جو مائیں بچپن میں اپنے بچوں کو پیار نہیں دے پاتی, جب وہ مائیں اور وہ باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو بچے بھی کہتے ہیں کہ ان کو اولڈ ہاؤس میں رکھ دو, اس لیے کہ اب ان کی کٹ کٹ